ہماری عبادتوں میں خصوصی طور پہ نماز، اور سبحان اللہ نماز کا کیا کہیں، اس سے بڑی سعادت کچھ نہیں۔ نہ احادیث میں تو اللہ کے نبی نے اسے بندے اور رب کی ملاقات قرار دیا ہے۔ یہ نماز نہیں، یہ نماز صرف ایک فریضے کی ادائیگی نہیں، یہ بندے کی روزانہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات۔ حدیث میں اللہ کے نبی کا مناجات کہا، سرگوشیاں کہا، وہ جو راز و نیاز کی باتیں نہیں ہوتی، کوئی اپنے دوست کے ساتھ، کوئی اپنے چہیتے کے ساتھ، کوئی اپنے محبوب کے ساتھ کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا انما یناجی ربہ، بندہ جب نماز میں کھڑے ہوتا ہے اپنے رب کے ساتھ سرگوشیاں کر رہا ہے۔ بھائیو سوچو، ابن قیم نے ایک بڑی پیاری بات لکھی، وہ جو نمازی کے سامنے سے گزر جاتے ہیں نا، نمازی کے سامنے سے گزرنے کی بڑی سخت وعید آئی۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ ایک آدمی 40 وہیں کھڑا رہے، 40 دن، 40 سال، 40 گھنٹے یا 40 ہفتے وہیں کھڑا رہے، یہ زیادہ بہتر ہوگا اس بات کے مقابلے میں کہ کسی نمازی کے سامنے سے گزر جائے۔ اتنی سخت وعید ہے، کیوں؟ ابن قیم نے بڑی پیاری بات لکھی، کہا دو محبت کرنے والے اگر کسی تنہائی میں خلوت میں بیٹھے ہوں، راز و نیاز کی باتیں ہو رہی ہوں، وہاں کوئی بیچ میں سے گزر جائے تو کتنا غصہ آدمی کو نہیں آتا ہے۔ کہا دنیا کی حقیر سی محبت میں محبوب اور محب کے درمیان مخل ہونے والے کے خلل سے اتنی بے چینی آدمی کے اندر پیدا ہو سکتی ہے، یہی معاملہ نمازی کا اپنے رب کے ساتھ نماز کے دوران ہوتا ہے۔ کوئی آدمی وہاں سے گزرتا ہے، رب العالمین کو یہ بات انتہائی ناپسند ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے معلوم؟ نماز میں جس وقت ہم اور آپ کھڑے ہیں نا، یہ ایسا ایک مقام ہے کہ جس مقام کے بدلے دنیا کا کوئی مقام ہمیں پسند نہیں ہونا چاہیے۔ افسوس اس کا ہے، مجھ سمیت میں اپنی بات سب سے پہلے رکھتا ہوں، ہم وہ نادان لوگ ہیں جن کے پاس علم بھی ہے، یا اگر علم نہیں ہے تو علم حاصل نہیں کیا ہے، لیکن ہم نے ان کی قدر نہیں کی۔ ما قدر اللہ حق قدری، اللہ تعالیٰ کی کما حق ہو قدر ہم سے نہیں ہو پا رہی۔ اللہ کے بندو سوچ کتنی بڑی سعادت۔ اللہ کے نبی نے کہا سورہ فاتحہ بندہ پڑھتا ہے تو کیا ہے؟ یہ گفتگو ہے، بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کہتا ہے حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی، میری حمد بیان کی۔ الرحمن الرحیم، اللہ کے نبی نے کہا اثنا علی عبدی مجدنی عبدی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا سلسلہ بتایا۔ اب سوچو یہ کیا ہے معلوم ہے؟ آپ ادھر سے آواز دے رہے ہیں، ادھر سے جواب آ رہا ہے، آپ سن نہیں رہے ہیں، لیکن نبی نے بتایا تو میرا اور آپ کا یہ ایمان ہے، اور اس ایمان کا مطلب یہ کہ نماز میں وہ تعلق میرا اور آپ کا رب سے جڑتا ہے کہ جس تعلق سے بڑا دنیا کے اندر کوئی تعلق نہیں ہو سکتا، اس سے بڑا مقام نہیں، اس سے بڑی سعادت میری اور آپ کی زندگی میں نہیں آ سکتی۔ حضرات گرامی قدر، بات لمبی ہوگی اگر میں کروں، ان نمازوں کی قدر کیجیے، ان نمازوں میں اللہ سے تعلق کو سمجھیے۔ اللہ کے نبی حضرت بلال سے جب کہتے تھے اقم الصلاۃ یا بلال ارحنا بها، اے بلال نماز کے لیے اذان دو یا اقامت کہو اور اس کے ذریعے مجھے راحت پہنچاؤ، وہ راحت اسی لیے ہے کہ یہ اللہ سے نزدیکی کا ایک ایسا مقام ہے کہ اس میں جتنی لذت، اس میں جتنی راحت، اس میں جتنا اطمینان ہے وہ کہیں اور نہیں مل سکتا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، لوگوں اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ جزاک اللہ خیرا۔ مرسی ٹی وی، پیغام رحمت۔